عمران خان حکومت کے اہم نمائندے شہریار افریدی صاحب نے امریکہ سے جا کر ایک زبردست ویڈیو جاری کی ہے۔ ذرا ویڈیو پہلے سن لیتے ہیں۔ وہ نیو یارک کی سڑکوں کے اوپر گھوم رہے ہیں اور لیوائس کی انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور بتا رہے ہیں کہ امریکہ کی سڑکوں کے اوپر غربت کتنی ہے اور کس طرح امریکہ کی روایات جو ہیں ان کو پاکستان کی روایات سے سیکھنا چاہیے، جہاں پر ماؤں اور بہنوں کی بڑی عزت ہوتی ہے اور ہمیں اپنی اقدار کی قدر کرنی چاہیے، اور امریکہ کے اندر حالات جو ہیں بڑے خراب ہیں۔ ذرا یہ ویڈیو سنیے گا۔ بڑے بڑے لوگ جو فلاسفیز اور تھیوریز دیتے ہیں، ریالٹی کو کیوں نہیں بتاتے، دنیا کو کیوں نہیں بتاتے کہ جاؤ امریکہ کے پوش ایریاز میں دیکھو کہ انسانیت کس سطح پہ ہے، کس طرح سسک رہی ہے۔ جو ہمارے روایات ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے وہ سندھی ہیں، چاہے وہ پنجابی ہیں، چاہے وہ مہاجر ہیں، چاہے وہ سرائکی ہیں، چاہے وہ پشتون ہیں، چاہے وہ ہزارے بال ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستانی کشمیری، اپنی ماں بہنوں کو عزت دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی امریکہ کی بیٹی ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے۔ دیکھیں مینہٹن ہے، انسانیت کے، انسانی حقوق کے علمبردار۔ خدا کے لیے اپنی قدروں کو پہچانو، اپنی بنیاد سے جڑ جاؤ۔ یہ کوئی سیاسی سلوگنز نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ آنکھوں سے دیکھ کے یہ وہ پریکٹیکل چیز ہے جو کہ آن گراؤنڈ ایگزسٹ کر رہی ہے۔ وہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں، وہ جو ہمیں لیکچرز دیتے ہیں، آئے دیکھیں بیٹیوں کا کیا حال ہے، عام باسیوں کا کیا حال ہے۔ یہاں پہ وہ ملک جو پوری دنیا کے نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اس کی بنیادی لحاظ سے پوری دنیا میں عزت ہے، جو ایک قسم کا مائی باپ بنا ہوا ہے، ان کے لوگوں کی زندگی ہوتی ہے۔ یعنی یہ فٹ پاتھوں پہ کی اولادیں، اور سب سے بڑی بات یہ ریاست اسکیمہ ہے، یہ میں ہر طرف دیکھ رہا ہوں اور میرا دماغ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہا۔ تو میری اپنی قوم کے لیے میسج یہ کہ جب میرے پرائم منسٹر نے لنگر خانوں اور پھر لنگر خانوں کے علاوہ عام آدمی کی سوچ کے لیے پناہ گاہیں بنائی تو مذاق اڑایا گیا۔ مدینہ کی ریاست، حکمران جس کے دل میں درد نہ ہو، جس کے دل میں انسانیت کے حوالے سے وہ جذبہ نہ ہو، جو ذات کے لیے سوچے، وہ اپنی رعایت کے لیے نہ سوچے۔ تو شہریار افریدی صاحب ایک امریکی برانڈ، اصل میں تو خیر جرمن برانڈ ہے، جرمن جوئش برانڈ ہے، اس کی ٹی شرٹ پہن کر امریکی سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے امریکہ سے ویزا حاصل کر کے وہاں پر پہنچ کر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ امریکہ کے اندر غربت دکھانے کے لیے تو گئے نہیں تھے، ہم ان کے ٹرپ کے مقاصد پر نہیں جاتے، ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کیوں گئے تھے، لیکن کم از کم یہ کام کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب وہ ایئرپورٹ کے اوپر پہنچے تو کچھ ایسی خبریں چلنے لگیں کہ جیسے ایئرپورٹ کے اوپر ان کی بہت زیادہ پذیرائی نہیں ہوئی اور ان کو کافی سخت قسم کی ایک سیکیورٹی میں سے گزرنا پڑا۔ اس کے اوپر کچھ خبریں بھی چلیں، کچھ فیک نیوز بھی چلیں، جس کے اوپر بعض لوگوں نے ٹویٹ بھی کیے، پھر کچھ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کیے، لیکن خبر بہرحال یہی تھی کہ ان کو وہ عزت و پذیرائی نہیں ملی جو ان کے خیال کے مطابق پاکستانی حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے ان کو ملنی چاہیے تھی۔ اس کے اوپر وہ تل ملا گئے اور انہوں نے کہا کہ میں غصہ نکالتا ہوں اس بائیڈن کے بچے کی، تو میں ایسی کی تیسی کرتا ہوں، امریکہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، اور یہ ویڈیو انہوں نے لانچ کر دی۔ اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لوگ امریکہ میں جا کے ایک اوپن سوسائٹی ہے، آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی بات کر سکتے ہیں اور امریکہ کے بارے میں بہت کچھ باتیں کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے اپنے ایتھلیٹ جو ہیں، امریکہ کے ترانے کے اوپر وہ آداب بجا نہیں لاتے جو جن سے ان کی توقع ہے، وہ امریکہ کے جھنڈے کو نظر آتش کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وہاں پر۔ تو وہاں پر ایک فری سپیچ ہے تو انہوں نے سپیچ جھاڑ دی، لیکن جو متن ہے اس کا وہ بڑا زبردست ہے۔ ظاہر ہے امریکہ کے اندر غربت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے نمبرز دیکھیں امریکہ کی آبادی کے تناسب سے تو یہ آپ کو نمبرز نظر آئیں گے کہ جو بے گھر لوگ ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے نمبرز کیا ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جس ملک کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں شہریار افریدی صاحب، اس وقت جو آفیشیل اعداد و شمار ہیں جو فلی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، وہ تقریباً 2.25 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پر ہوم لیس ہیں۔ یعنی روزانہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی مدینہ کی ریاست میں 2.25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بغیر چھت کے سوتے ہیں، اور اس کا موازنہ آپ امریکہ کے ساتھ کر لیں۔ جو غربت کی شرح ہے ظاہر پاکستان میں بہت زیادہ ہے، جو معیشت کی گراوٹ ہے اور اس کے جو مسائل ہیں
اس کی نوعیت پاکستان میں اور قسم کی ہے. پاکستان میں جو جرائم ہیں وہ اگر آپ موازنہ کرنے لگیں تو کوئی جرم ایسا نہیں ہے جو امریکہ کے اندر نہیں ہوتا, لیکن فرق یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جب جرم ہوتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے اور پھر اس کی سزا حتمی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ جو ریشیو ہے جسٹس سسٹم کی انصاف فراہم کرنے کی وہ بہت ہی کمزور ہے. ہم ایسے موازنے نہ کرتے اگر شہریار افریدی صاحب نے یہ موازنے کا ٹھیکہ نہ اٹھایا ہوتا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر غریب رہتے ہیں یا امیر رہتے ہیں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر ویزا لگوا کے میں وہاں پر جاؤں اور وہاں پر جا کے بتاؤں کہ امریکہ کتنا برے انداز سے اپنے لوگوں کو ٹریٹ کرتا ہے. ہمارا کنسرن یہ نہیں ہے. میرا تو کنسرن یہ ہے کہ جس ملک میں رہتا ہوں اس کے حالات کب میں بہتر کر سکتا ہوں, کس حد تک بہتر کر سکتا ہوں اور اس کے حالات کیا ہیں. اور پھر ویسے بھی اگر امریکہ میں جا کر میں امریکہ کو شیشہ دکھانا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے میں خود شیشہ دیکھوں گا کہ میں جس ملک میں سے جا رہا ہوں, جس حکومت کا نمائندہ ہوں, اس کے اعداد و شمار کیا ہیں. یہ وہی امریکہ ہے جس سے آپ ویزا لینے کے لیے لائنیں آپ نے لگائی ہوتی ہیں, جہاں پر وہ تمام ایکسپیٹ کمیونٹی رہتی ہے جس کے ڈالرز آپ کو بہت زیادہ عزیز ہیں, جہاں سے آپ پارٹی کے لیے ڈونیشنز اکٹھا کرتے ہیں. وہ اسی نظام سے مستفید ہوتے ہیں جس کو آپ آئینہ دکھانا چاہتے ہیں. اور پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں, جو خواتین کے ساتھ مظالم ہیں, اندرونی معاملہ ہے, موازنے کی بات میں نہیں کر رہا, ذرا اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم اپنے حالات درست کر پائیں. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم موازنے اس میں تو کرتے ہیں کہ وہاں پر اسٹریٹس پر کتنے غریب لوگ ہیں جو میں نے نمبر آپ کو بتا دیے, اور پاکستان کے اندر کتنے غریب ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اور عمران خان صاحب کے ویژن کی بات کر رہے ہیں, یہ ٹویٹ بھی انہوں نے کیا ہے. یا تو انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے عمران خان صاحب کی اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے میں آیا ہوں تمہیں جواب دینے کے لیے بائیڈن, میری بات سنو, تب تو بات بنتی بھی. آپ ایک انگریزی برانڈ جو ہے اس کو سینے پہ سجا کے ان کی سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے, ان کے ویزے کے لیے لائنوں میں لگتے ہوئے آپ وہاں پر پہنچے ہیں اور یہ موازنے کر رہے ہیں. تو یا تو ببانگ دہل بتاتے کہ میں جا رہا ہوں امریکہ, میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ کو عمران خان سے کیا سیکھنا ہے, اور پھر اعداد و شمار بھی سپورٹ میں آپ بتلاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو ہم سے سیکھنا چاہیے, ہم نے یہ کام کیا, یہ اس کے نتائج نکلے. امریکہ کے اندر اگر آپ بلینئرز کی تعداد دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ بلینئرز جو ہیں وہ امریکہ کے اندر پائے جاتے ہیں. اگر گریٹر چائنا کی جو باقی ٹیریٹریز ہیں جو دنیا ان کو فی الحال ایکسیپٹ نہیں کرتی, لیکن گریٹر چائنا میں دیکھیں تو بلینئرز وہاں پر زیادہ ہیں, لیکن ارب پتیوں کی اور کھرب پتیوں کی جو تعداد ہے وہ امریکہ میں سب سے زیادہ ہے. امریکہ کے اندر جو نوبل لوریٹس ہیں جن کو نوبل پرائزز ملتے ہیں ریسرچ کے اوپر, وہ دنیا میں 1901 سے لے کے اب تک سب سے زیادہ انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں. ان کی سب سے بہترین یونیورسٹیز ہیں, اور یہ نوبل لوریٹس جو ہیں یہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر سب سے زیادہ ہیں. یہ کمال کی بات ہے. تو جن ممالک سے آپ موازنہ کر رہے ہیں ذرا اپنی ڈپینڈنسی تو ان کے اوپر دیکھیے, ذرا اعداد و شمار کے موازنے کے وقت کچھ تحقیق کر لیا کیجئے, اور یہ بھی پھر سوچ لیا کیجئے کہ اس قسم کے موازنے سے فائدہ کس کو ہوتا ہے. مطلب آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا اور امریکہ کے اندر حالات بڑے خراب ہیں. اچھا, اگر آپ نے یہ ثابت بھی کر دیا کسی بھی وجہ سے, تو اس کا پاکستان کے اندر ان 2 کروڑ لوگوں کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے جو جن کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے. وہ تقریباً 45% غربت کی شرح کے قریب یا اس کے نیچے رہنے والے لوگوں کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے, ان نوکریوں پر کیا اثر پڑتا ہے جو چلی گئیں, ان مظالم پر کیا اثر پڑتا ہے جو روزانہ لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں. تو یا تو ان موازنوں سے پاکستان کے حالات درست ہوں, پھر تو ہم کہیں جی کہ دنیا بھر میں اپنے ایمبیسڈرز بھیج دیں اور یہ موازنے کرتے پھریں. اور اگر آپ نے صرف دل کی بھڑاس نکالنی ہے تو پھر دل کی بھڑاس آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں نکالیں. پاکستان کی حکومت کے نمائندہ ہوتے ہوئے ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ جچتے نہیں ہیں. لگتا یہ ہے بہرحال کہ تہیہ کر لیا گیا ہے کہ جو بائیڈن نے جو کال نہ کر کے کوئی ذاتی انسلٹ کر دیا پاکستان کی, اس کا بدلہ ہم نے ہر حال میں چکانا ہے. یا یہ معاملہ ہے, یا پھر یہ کہ ایئرپورٹ کی سختیاں جو ہیں وہ ان تمام خوابوں کو چکنا چور کر دیتی ہیں جو خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے یہ تمام لوگ لے کر امریکہ جاتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بارڈر سیکیورٹی جو ہے وہ بہت سخت ہے اور امیگریشن جو ہے وہ بہت سخت ہے. اور وہ ہماری طرح نہیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم آئے اور پاکستان کی بے عزتی کر کے اسی ایسکارٹ کے ساتھ پھر ایئرپورٹ سے واپس چلے جائے. وہ لوگ ذرا اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اگر اس قسم کا واقعہ کسی اور ٹیم نے امریکہ کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر کیا ہوتا تو وہ پھر تمام ایسکارٹ وغیرہ وڈرا کر لیتے اور پھر ان کو کہتے کہ ہوٹل سے ایمبیسی خود جائیں اور ایمبیسی سے ایئرپورٹ خود جائیں. ہم نے ایسا نہیں کیا. تمام تر بے عزتی ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ ایکسیپٹ کی. اسی طریقے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جب اس قسم کی ویڈیوز جنریٹ کرتے ہیں تو اپنا کتنا ٹھٹھا لگوا رہے ہوتے ہیں.
اگر ہم نے غصہ نکالنا ہے تو غصہ اپنی حالت کو تبدیل کر کے نکالنے کی ضرورت ہے. یہ جو فیک کمپیریزنز ہم کرتے پھر رہے ہیں، چونکہ ایئرپورٹ کے اوپر مبینہ طور پر ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی اور ہم نے بدلہ لینا ہے، یا چونکہ کال نہیں کی تو ہم نے اس کا جواب دینا ہے، چونکہ ہم نے واپس آ کے بتانا ہے کہ خان صاحب دیکھیں آپ کے شیئر نے نیو یارک کے اسٹریٹس میں کھڑے ہو کے امریکیوں کی اتنی بے عزتی کی. اگر یہ کام کرنے ہیں تو پھر کرتے رہیں، فرق اس کا کچھ نہیں پڑے گا ماں سوائے کہ دنیا کے اندر مزید ٹھٹھا لگے گا، مزید تمسخر اڑے گا، اور لوگ کہیں گے کہ جی کیا نمائندگان ہیں، یہ کیا باتیں کرتے ہیں، ویزا لیتے وقت کیا محنت کرتے ہیں، اور پھر ویزا لے کر جب ہمارے ملک میں لینڈ کرتے ہیں تو وہاں پر آ کر کیا باتیں کرتے ہیں.